بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ خوش ہونا ہو تو تعریف سن لیا کریں، اور اگر بہتر ہونا ہے تو تنقید سن لیا کریں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا سے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آ پاتا۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کرے اور ان کے ساتھ وقت گزارے، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دور میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ اے اللہ،
میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دے۔ سوکھی چھری سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرو، پتہ نہیں کون کب تک زندہ ہے اس فانی دنیا میں۔
ہے